کیا پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے اپنی اکلوتی بیٹی کو عاق کر دیا تھا؟ یہ 15 نومبر سن 1938 کی بات ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح کی صاحبزادی دینا جناح نے نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ شادی میں شرکت نہ کرنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس اہم دن پر گلدستہ بھیجنا نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ گلدستہ اپنے ڈرائیور عبدالحی کے ذریعے بھجوایا تھا۔ دینا جناح محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی تھی۔ 1929 میں صرف 10 برس کی عمر میں وہ اپنی والدہ رتی جناح کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، جس کے بعد محمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کی بجائے انگلستان میں سکونت اختیار کریں۔ چنانچہ وہ اپنی بہن فاطمہ جناح اور دینا جناح کے ساتھ لندن منتقل ہو گئے۔ محمد علی جناح نے دینا کو کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا، مگر انہیں سن 1934 میں ہندوستان لوٹنا پڑا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہی ممبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنی زندگی کے لیے مجلس قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کر لیا تھا۔ چنانچہ واپس آتے ہی وہ سیاسی سرگرمیوں میں بری طرح مصروف ہو گئے اور ان کا اور محترمہ فاطمہ جناح کا زیادہ تر قیام دہلی میں رہنے لگا۔ سن 1936 میں محمد علی جناح نے دینا کو بھی ہندوستان واپس بلا لیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کے پیش نظر دینا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اس کی ننیال میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ اس حوالے سے تو بہت اچھا ثابت ہوا کہ دینا کو ایک محبت سے بھرپور فضا میسر آ گئی، مگر اس حوالے سے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ ایک سراسر غیر اسلامی ماحول میں ڈھل گئیں۔ سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ پارسیوں کے انتہائی معزز ارکان میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا خاندان بہت آزاد خیال اور جدت پسند واقع ہوا تھا۔ دینا آہستہ آہستہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتی چلی گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رفتہ رفتہ اسلام اور اس کی رسم و رواج حتیٰ کہ اپنے والد کے اصولوں سے دور ہٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک پارسی نژاد عیسائی شخص نیول واڈیا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ جب قائد اعظم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے سخت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے پہلے تو خود دینا کو اس روش پر چلنے سے روکنا چاہا، انہیں سمجھایا بجھایا، افہام و تفہیم سے کام لے کر اسے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد انہوں نے مشہور مسلمان رہنما مولانا شوکت علی کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ دینا کو اسلام کے اصولوں اور ان کی اہمیت سے روشناس کروائیں، مگر وہ بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود دینا کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ قائد اعظم کے ایک دوست جسٹس ایم سی چھاگلا نے اپنی سوانح حیات روزز ان دسمبر میں لکھا، جناح نے حسب معمول اپنے نادر شاہی انداز میں دینا سے کہا، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکے موجود ہیں، وہ جسے پسند کرے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اس پر دینا نے جو حاضر جوابی میں اپنے باپ سے بڑھ کر تھیں برجستہ کہا، ابا جان، ہندوستان میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں موجود تھیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ دینا نے اپنی شادی کے ایک طویل عرصے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاپا نے میری بات سکون سے سننے کے بعد انتہائی متانت سے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، تمہاری ممی نے بھی مجھ کو منتخب کرنے کے بعد اپنے ڈیڈی سے شادی کی اجازت طلب کی تھی، جو انہوں نے بطبیب خاطر دے دی تھی۔ میں بھی تمہیں اس کی خوشی کے ساتھ اجازت دے دوں گا، لیکن شرط ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر اسلام قبول کر لے تاکہ تمہارا نکاح اسلام کی شرط کے مطابق ہو سکے۔ پھر بابا نے نہایت شفقت سے مجھے ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، مذہبی عقائد میں ہم آہنگی سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔
پاپا نے یہ سب باتیں کسی قسم کے جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہایت پرسکون لہجے میں کہیں۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ پاپا کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، یہ میری زندگی کا پہلا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ میں نے پاپا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سلسلے میں پاپا کی رہنمائی بھی حاصل کروں گی۔ جب میں نے مسٹر واڈیا سے شادی سے پہلے اسلام قبول کرنے کے متعلق کہا تو انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو میں اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق مسٹر واڈیا سے شادی کرنے سے انکار کر دوں، یا مسٹر واڈیا سے شادی کر کے باپ کے ناراضگی مول لے لوں۔ میں نے دل میں کہا، واڈیا سے شادی کر لینی چاہیے۔ باپ آخر باپ ہے، چند دن میں، مہینے میں، ہفتے میں یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ میں ناراض رہنے کے بعد خود بخود مان جائیں گے۔ چنانچہ میں نے ایک دن پاپا کو اپنے اس ارادے سے مطلع کر دیا۔ میری باتیں سننے کے بعد پاپا نے برف کی سی ٹھنڈک کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تم جانتی ہو کہ تمہارے سوا میری اور کوئی اولاد نہیں۔ مجھے تم سے جتنی محبت ہے اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ میرا بیٹا بھی کوئی نہیں، اس لیے لے دے کر زندگی میں تم ہی میری آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز ہو۔ لیکن اب تم بالغ ہو، میں تمہارے فیصلے میں دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ اب تم میرا فیصلہ بھی سن لو۔ اگر تم نے جان بوجھ کر برضا و رغبت ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تم شرع محمدی کے مطابق مسلمان نہیں رہ سکتی، تم مرتد قرار پاؤ گی۔ اسلام خون کے رشتوں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے بعد تم میری اصطلاحی بیٹی تو شاید کہلا سکو، لیکن در حقیقت تم میری بیٹی اور میں تمہارا باپ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس فیصلے کے بعد جو ہی تم میرے گھر کی چار دیواری سے باہر پاؤں رکھو گی، تمہارے اور میرے درمیان تمام تعلقات منقطع متصور ہوں گے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد پاپا نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، کاش میں تمہیں تمہارے فیصلے سے باز رکھ سکتا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے سینے میں باپ کے دل کی جس کی ایک ہی بیٹی ہو کیا کیفیت ہے، لیکن میں اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو بے بس اور لاچار پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر پاپا گردن جھکائے ہوئے میری سسکیوں کے درمیان اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ جب میرے پاپا مجھ سے یہ گفتگو کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کسی اور ہی دنیا کے نظر آتے تھے۔ قائد اعظم کے بیشتر سوانح نگاروں نے، جن میں اسٹینلے وولپرٹ تک شامل ہیں، یہ لکھا کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد اپنی لاڈلی بیٹی سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ بعض مصنفین نے تو یہاں تک لکھا کہ جب قائد اعظم شدید علیل ہوئے اور ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو دینا نے اپنے باپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر قائد اعظم نے اس ملاقات کی بھی اجازت نہ دی۔ اس طرح وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ دینا کی اور دینا ان کی شکل نہ دیکھ سکی، مگر حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ 30 مئی 1939 کو قائد اعظم نے اپنا آخری وصیت نامہ تحریر کیا۔ اس وصیت نامے کی پہلی شق تھی، یہ میرا آخری وصیت نامہ ہے، میں اپنے دیگر وصیت نامے منسوخ کرتا ہوں۔ دوسری شق میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح، سولسٹر محمد علی چائے والا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو اس وصیت نامے کا موسیٰ، عامل اور ٹرسٹی مقرر کیا۔ اس وصیت نامے کی شق نمبر 10 میں واضح طور پر تحریر تھا کہ میں اپنے عاملین کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ 2 لاکھ روپے یا 200,000 مختص کر دیں، جن سے 6% کے حساب سے 1,000 روپے آمدنی ہوگی، اور وہ اس سے جو بھی آمدنی ہو وہ ہر ماہ میری بیٹی کو تاحیات ادا کریں۔ اس کی وفات کے بعد 2 لاکھ کی مذکورہ رقم اس کے بچوں، لڑکے یا لڑکیوں میں برابر تقسیم کر دیں، اور بے اولاد ہونے کی صورت میں وہ رقم میری بقیہ جائیداد کا حصہ شمار ہوگی۔ قائد اعظم نے اپنی وصیت میں واضح طور پر اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد کے ایک حصے کا وارث قرار دیا، مگر اس کے باوجود چند برس تک وہ اپنی بیٹی سے ملنے سے گریز کرتے رہے، جبکہ دینا مسلسل کوشش کرتی رہیں کہ ان کے تعلقات ان کے والد سے دوبارہ استوار ہو جائیں۔
اپریل 1941 میں قائد اعظم مدارس میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے دوران بیمار ہو گئے۔ یہ خبر دینا کو ملی تو اس نے فوری طور پر ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے والد کی خیریت دریافت کی۔ ٹیلی گرام کی عبارت یہ تھی: ایم اے جناح، صدر مسلم لیگ مدراس، آپ کی صحت کے بارے میں بہت تشویش ہے، بہت پیار، دینا بھائی۔ یہ ٹیلی گرام حکومت پاکستان کے نیشنل آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں آج بھی محفوظ ہے۔ سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی۔ اس وقت تک دینا 2 بچوں، بیٹی ڈائنا اور بیٹے نسلی کی ماں بن چکی تھی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد قائد اعظم اور ان کی بیٹی میں ایک مرتبہ پھر روابط استوار ہو گئے، گو اب ان میں پہلے جیسی گرم جوشی موجود نہ تھی۔ میرے والد اگرچہ اپنے جذبات کو چھپانے والے شخص تھے، لیکن وہ ایک محبت کرنے والے باپ تھے۔ میری ان سے آخری ملاقات سن 1946 میں ممبئی میں ہوئی۔ وہ نئی دہلی سے آئے تھے جب وہ انتہائی اہم مذاکرات میں مصروف رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے اور میرے بچوں کو چائے پر مدعو کیا۔ وہ ہم سب کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میری بیٹی ڈائنا 5 برس کی اور بیٹا نسلی 2 برس کا تھا۔ وہ تمام وقت بچوں اور سیاست کے بارے میں بولتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، پاکستان ناگزیر ہے۔ وہ دہلی میں انتہائی مصروف وقت گزار کر آئے تھے مگر ہمارے لیے تحفے خریدنا نہیں بھولے تھے۔ جب ہم ان سے رخصت ہونے لگے تو وہ نسلی کو بازوں میں جکڑنے کے لیے جھکے۔ ان کی سرمئی ٹوپی جو وہ اب اکثر پہننے لگے تھے اور جو انہی کے نام کی نسبت سے جناح کیپ کہلانے لگی تھی، نسلی کے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے والد نے اگلے ہی لمحے ٹوپی نسلی کے سر پر رکھ دی اور بولے، میرے بچے، یہ تمہاری ہوئی۔ نسلی یہ تحفہ پا کر بہت خوش ہوا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس سے میرے والد کی وہ بے قرار محبت ظاہر ہوتی ہے جو ان کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے تھی۔ میرے والد کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ بہت متکبر تھے۔ یہ غلط ہے۔ دراصل وہ جیسے کو تیسا کے قائل تھے۔ وہ میری طرح ایک بہت نجی شخص تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھتے تھے۔ وہ خود سے اور دوسروں سے عوامی یا ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ جب لوگ ان کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے کبھی ملے تک نہیں، وہ بھی میرے اور میرے والد کے تعلق کے حوالے سے غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ میرے والد کو عام انسانوں کی سطح پر لانے کے لیے داستان ترازیوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ مزید کہتی ہیں، برصغیر نے مسلمانوں کے بہت سے رہنما پیدا کیے مگر میرے والد کے علاوہ کسی نے انہیں ایک آزاد ملک نہیں دلوایا۔ اہل پاکستان کو اگر میرے والد پر فخر ہے تو وہ بالکل ٹھیک فخر ہے۔ جناح نہ ہوتے تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ قائد اعظم اور دینا میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے تک باقاعدہ خط و خطابت بھی رہی۔ اسلام آباد حکومت پاکستان کی ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز میں دینا کے ایسے کئی خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے عظیم باپ کو وقتاً فوقتاً تحریر کیے تھے۔ ان خطوط کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینا اپنے باپ کی سیاسی سرگرمیوں سے نہ صرف لمحہ بہ لمحہ باخبر رہتی تھی بلکہ ان پر اظہار رائے بھی کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک خط میں جو 28 اپریل سن 1947 کو لکھا گیا تھا، قائد اعظم کو مبارکباد پیش کی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک خط میں جو 2 جون سن 1947 کو شروع ہوا اور 5 جون تک لکھا جاتا رہا، قائد اعظم کی اس تاریخی تقریر پر اظہار رائے کیا گیا جو انہوں نے 3 جون سن 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے کی تھی۔ اس خط میں دینا نے لکھا، میں نے 3 جون کو آپ کی تقریر سنی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی تقریر بہترین برمحل تھی۔ اگرچہ آپ وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکے جو آپ چاہتے تھے، مگر جو کچھ آپ کو مل گیا ہے کانگریس سے وہ بھی ہضم نہیں ہوگا۔ ہندو پاکستان کے مطالبے کے مانے جانے اور 2 آزاد ریاستوں کے قیام سے بہت ناخوش ہیں، تاہم آپ کا اصل کام تو پاکستان بننے کے بعد شروع ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ اس میں بھی کامیاب رہیں گے۔ 28 اپریل
سن 1947 کے خط میں دینا نے قائد اعظم کو یہ بھی لکھا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساؤتھ کورٹ میں 20 لاکھ روپے میں ڈالمیا کو بیچ دیا ہے، یہ بہت اچھی قیمت ہے اور یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکان کی قیمت میں فرنیچر اور رتی کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ رتی کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں بالخصوص بائرن، شیلے اور آسکر وائلڈ کے شاعری مجموعے مجھے دلا دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں مطالعے کی کتنی شوقین ہوں۔ یہاں ممبئی میں اچھی کتابوں کا حصول کتنا مشکل ہے۔ 3 اور 5 جون والے خط میں دینا نے ایک مرتبہ پھر ساؤتھ کورٹ کا ذکر کیا اور لکھا، مجھے افسوس ہے کہ ساؤتھ کورٹ کو فروخت کرنے والی اطلاع غلط ثابت ہوئی۔ میں نے اس بارے میں فورم میگزین میں پڑھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا رسالہ اس قدر جھوٹی خبریں شائع کرتا ہے۔ ساؤتھ کورٹ میں قائد اعظم کا جو فرنیچر اور ذاتی اشیاء تھی، انہیں قائد اعظم کے دوست رجب علی بھائی ابراہیم بٹالی والا نے اپنی نگرانی میں پیک کروایا اور برٹش انڈیا کے بحری جہازوں دوارکا اور دمرا کے ذریعے کراچی بھجوایا۔ کراچی میں لکڑی کے ان بڑے بڑے صندوقوں کے میکننز کے مینیجر اقبال شفیع نے وصول کیا۔ لگتا ہے کہ ان صندوقوں میں رتی کی کتابیں بھی تھیں۔ قائد اعظم کا یہ فرنیچر اس وقت فلیگ سٹاف ہاؤس، قائد اعظم ہاؤس، کراچی میں موجود ہے، جبکہ رتی کی کتابیں جامعہ کراچی کی ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے قائد اعظم سیکشن کی زینت ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے بچوں کے ہمراہ ممبئی میں مقیم رہیں۔ ایک روایت کے مطابق قائد اعظم کی علالت کی خبریں سن کر دینا نے ان کی عیادت کے لیے پاکستان آنا چاہا، مگر قائد اعظم کی ذاتی ہدایات کے باعث انہیں ویزا جاری نہیں کیا گیا۔ ستمبر 1948 کو صبح 8:15 بجے گورنر جنرل کا ایک طیارہ خصوصی طور پر انڈیا گیا، جہاں سے وہ دینا کو لے کر شام 5:15 بجے واپس کراچی آ گیا۔ اس وقت تک قائد اعظم کی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ روزنامہ جنگ کراچی نے تدفین کی خبر رقم کرتے ہوئے تحریر کیا، قائد اعظم کی اکلوتی صاحبزادی مسز نیوائل وارڈیا ایک خاص طیارے میں ممبئی سے کراچی پہنچیں تاکہ اپنے مرحوم باپ کا آخری دیدار کر لیں۔ اس خبر میں آگے چل کر مزید کہا گیا تھا، مس فاطمہ جناح علیہ صبح سے برابر رو رہی تھیں، وہ سفید لباس میں ملبوس تھیں اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ قائد اعظم کی صاحبزادی کے آ جانے سے ذرا آپ کو تسلی ہوئی۔ دینا کے بیان کے علاوہ قائد اعظم کی تدفین کے موقع پر دینا جناح کو ایک چارٹرڈ پرواز کے ذریعے انڈیا سے بلوایا جانا بھی اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ قائد اعظم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، ولا فسانہ محض افسانہ ہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم کی تدفین کے اگلے روز 13 ستمبر 1948 کو محترمہ فاطمہ جناح اور دینا وارڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس تشریف لے گئیں، جسے نہ تو قائد اعظم نے خود تعمیر کرایا تھا اور نہ ہی اس میں کبھی رہے تھے۔ ان کی وہ ذاتی اشیاء جو گورنر جنرل ہاؤس میں استعمال نہیں کی جا سکتی تھی، اس عمارت میں محفوظ کر دی گئی تھی۔ ان میں عمدہ قسم کے قالین اور فرنیچر بھی شامل تھے۔ مسز وارڈیا فلیگ سٹاف ہاؤس کے کمروں میں گئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بہت ساری اشیاء شناخت کر لیں۔ انہیں ان کی خریداری کا سال اور جگہ بھی یاد تھی۔ انہیں ہر شے کے متعلق ہر وہ تعریفی جملہ بھی یاد آ رہا تھا جو قائد اعظم نے اس چیز کے متعلق فرمایا تھا۔ یہ بات اور بھی تکلیف دہ تھی کیونکہ ان اشیاء کو تقریباً 10 سال سے وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے 55 برس کے بعد 23 مارچ سن 2004 کو دینا جناح ایک مرتبہ پھر پاکستان تشریف لائیں۔ اس مرتبہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلی جانے والی ایک روزہ کرکٹ سیریز کی آخری میچ کے لیے پاکستان آئی تھیں اور انہیں اس دورے کی دعوت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے دی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیٹے نسلی وارڈیا، بہو اور پوتے نیس وارڈیا اور جہانگیر وارڈیا بھی تھے۔ پاکستان میں انہیں سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا اور یہاں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں۔ 26 مارچ سن 2004 کو محترمہ دینا وارڈیا اپنے والد قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر حاضری دینے کے لیے کراچی تشریف لائیں، جہاں انہوں نے 56 برس بعد اپنے والد کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔
اور کچھ دیر احتراماً خاموش کھڑی رہیں۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی دکھ کا اور حیرت انگیز دن ہے۔ خدا کرے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پھپھی محترمہ فاطمہ جناح کے مزار پر بھی حاضری دی اور مزار قائد کے کمرہ نوادرات کو بھی دلچسپی سے دیکھا۔ انہوں نے وہاں نمائش پذیر تصویروں میں سے 3 تصاویر کی نقول بھی مانگی۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کے ہمراہ فلیگ اسٹاف ہاؤس وزیر مینشن کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مختلف شخصیات سے ملاقات بھی کی اور 7 گھنٹے قیام کے بعد ممبئی واپس روانہ ہو گئیں۔ 2 نومبر سن 2017 کو دینا جناح 98 سال کی عمر میں نیو یارک میں وفات پا گئیں۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ شکیل پردیسی ولاگز پر سن رہے تھے، جس کی تحریر BBC اردو میں شائع ہوئی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ میں۔ اللہ حافظ۔